آ آ لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ساقی۔ سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سہن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز و سہن عین حیات، ہو نہ روشن تو سہن، ہو نہ روشن تو سہن مر کے دوام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ساقی۔ تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تو میری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے، تیرے پیمانے میں ہے، تیرے پیمانے میں ہے، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام ساقی، لا پھر ایک بار وہی، لا پھر ایک بار وہی وعدہ و جام ساقی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ معزز سامعین، آج کا مسلمان جس ابو حالی کا شکار ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ دنیا کا ہر پانچواں بندہ مسلمان ہے، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اپنے مقام و مرتبہ سے ناآشنا، اپنے امتیازی ثقافتوں کلچر سے بیگانہ، کردار کی پختگی کا فقدان، میدان عمل میں نعرہ مستانہ لگانے سے عاری قوم رسول ہاشمی اور ملت اسلامیہ کی جو ہاس وضع ہے، اسے بیگانگی کا عالم، وہ فکر اسلاف کی کمی اور جرت رندانہ کا مفقود ہونا اصل میں ملت اسلامیہ کے انحطاط کا باعث ہے۔ علی وقار، اقبال کا فلسفہ تو یہ ہے، اقبال کا فلسفہ تو یہ ہے کہ یقین محکم اور عمل پہن سے پوری دنیا کو فتح کیا جا سکتا ہے۔ غیر مسلم کے لیے یہی دنیاوی زندگی ہے، جبکہ اخروی اور ابدی زندگی کا تصور مفقود ہے۔ اسی لیے اقبال پورے زور سے ملت اسلامیہ پر عیاں کر چکا ہے کہ تو راز کن فکاں ہے، کہ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو، ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوے انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ علی وقار، اقبال نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو ہمیشہ قرآن کی طرف جھنجھوڑا ہے۔ اقبال کا سارا فکر و فلسفہ قرآن کے گرد ہی گھومتا ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ اگر میں نے اپنی ساری شاعری میں قرآن سے ہٹ کر ایک حرف بھی کہا ہو تو قیامت کے دن سرکار کے قدموں کا بوسہ بھی نصیب نہ ہو۔
علی وقار چشمے بصیرت اقبال بھی تو یہی ہے، چشمے بصیرت اقبال بھی تو یہی ہے کہ جو بھی دامن رسول سے وابستہ ہوا قرآن کے سانچے میں ڈل گیا، عظیم ترین انقلاب کے خطوط ابھرنے لگے، ظلمتیں چھٹنے لگی، انوار توحید ابھرنے لگا، حق کی پہچان ہوئی، باطل سر نگو ہوا، عزتوں سے کھیلنے والے عصمتوں کے نگہبان بن گئے اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے قرآن کے حافظ بن گئے اور وحشت و بربریت کے علم بردار قرآن کے محافظ اور پاسبان بن گئے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا، اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا کہ سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا، سکون ڈھونڈتا پھرتا تھا میں بہاروں میں، حسین وادیوں میں، سرمئی نظاروں میں، اس کی تلاش میں جا پہنچا چاند تاروں میں، یہ پر ملا مجھے قرآن کے 30 پاروں میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پریشاں کاروبار آشنائی، پریشاں تر میری رنگی نوائی، کبھی میں ڈھونڈتا ہوں لذت وصل، خوش آتا ہے کبھی سوز جدائی، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے، نہ کر دے مجھ کو مجبور نوا فردوس میں ہوں رے، نہ کر دے مجھ کو مجبور نوا فردوس میں ہوں رے، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے، جو مشکل اب ہے یا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشاں ہو کہ میری خاک آخر دل نہ بن جائے۔ تمام تعریفیں خدائے بابرکت کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، درود و سلام محمد والے محمد پر۔ 21 اپریل 1938 اقبال کو لاہور شہر کے سینے میں دفن کر دیا جاتا ہے اور دروازے پر 2 عدد باوردی نوجوان مسلط کر دیے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سنگینیں تھما دی جاتی ہیں کہ اگر اقبال کی اقبالیت اس قبر سے اٹھنے کی کوشش بھی کرے
تو یہی سنگینے مار مار کر اس کی اقبالیت کو دفن کر دیا جائے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو سندھو دیش، پختونستان اور جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگائے پھرتی ہے۔ یہ وہ قوم ہے جو قرآن کی تعلیمات سے دور ہو کر فرنگی سامراج کے اصولوں پر عمل کرنا چاہتی ہے۔ جب ہم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا تو دریاؤں پر حکمرانی کی، پہاڑ جس کے حضور سرنگو تھے، صحرا جس کے دامن کی وسعت میں ایک ذرہ بے مایا کی صورت تھے، آج انتشار کا شکار ہے۔ تہذیب مغرب پر مر رہی ہے، جس کا گھر گھر موسیقی کی ہوش ربا لہروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ میدان جنگ میں کارنامے سر انجام دینے والوں کی کسی کو کوئی خبر نہیں، تو اس سے بڑا فکری زوال اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ قوم اور کس گراوٹ میں مبتلا ہوگی؟ کیونکہ آج ہم 1400 سال پہلے لائی گئی شریعت کو بھول گئے، آج ہم اپنے نبی کی سنت کو بھول گئے، آج ہم بدر و حنین کی سختیوں اور آزمائشوں کو بھول گئے، آج ہم یہ بھول گئے کہ جس کی خاطر یہ پاک سرزمین حاصل کی گئی تھی، اور آج ہم قرآن و حدیث سے دور ہو گئے، کیونکہ متاع سلف کو خود ہی جلا دیا ہم نے، نقوش کہنا کو یکسر مٹا دیا ہم نے۔ کہاں سے آئے گی بولو صدائے حق یارو، سبق جو ہم کو ملا تھا بھلا دیا ہم نے، سبق جو ہم کو ملا تھا بھلا دیا ہم نے۔ صدر علی وقار، اس پاک سرزمین کو ہم نے قرآن پاک سے دور ہونے کے بعد کریدا ہے۔ ہم نے اس پاک سرزمین کو اپنے ہی ہاتھوں سے کچل ڈالا ہے، لیکن میں نا امید اب بھی نہیں، میں مایوس اب بھی نہیں، کیونکہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے، ساقی کا یہ قول میں نے اپنے اقبال سے سیکھا تھا، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب پھولوں کو صبا مل جائے گی، خوابوں کو کبا مل جائے گی، تیرے دھندلے رنگ نکھاریں گے، تیرے الجھے بال سواریں گے، ہر بام پہ سورج چمکے گا، ہر صحن میں چاند اتاریں گے، تجھے روشنیوں سے بھر دیں گے، تجھے جگمگ جگمگ کر دیں گے۔ میری پاک زمین، میری پاک زمین، تو وارث پاک اجالوں کی، تو دھرتی شیر جیالوں کی، تیری خوشبو چھلکائیں گے، تیرے پیار کی جگنی گائیں گے، تیرے بھٹی راشد اور سرور تیری عزت پر مر جائیں گے، لیکن تجھے زندہ کر دیں گے، تیری مانگ گلوں سے بھر دیں گے، تجھے جگمگ جگمگ کر دیں گے۔ میری پاک زمین، میری پاک زمین۔ صدر علی وقار، اگر ہم نے قرآن کی تعلیمات پر عمل نہ کیا تو آنے والی نسلوں کی تباہی ہم پر ہوگی، اور آنے والی نسلیں ہم سے صرف یہی سوال کریں گی کہ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تن کے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے، بن جائے نشے من تو کوئی آگ لگا دے۔ بہت شکریہ۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارکے قرآن ہو کر۔ جناب صدر، آج ہماری پستی اور بدحالی کی وجہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے اپنے رویے کو منافقانہ بنایا ہوا ہے۔ ہم حالات کے جبر سے ٹکرانے کے لیے عملی طور پر تیار نہیں ہیں۔ ہم زبان سے حالات کا وبیلہ تو کر لیتے ہیں، مگر اپنی حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ جناب صدر، ہمارا مسجد میں دین اور طرح کا ہوتا ہے اور گھر میں اور طرح کا۔ ہم تو نماز کو گھر، دکان اور معاشرے میں لے کر چلتے ہی نہیں۔ قرآن جو کہ کتاب ہدایت تھی، ہم نے اس کو کتاب زیارت اور کتاب تلاوت بنا دیا ہے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کے میناروں میں انور۔ جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے،
اوروں کا فسانہ یاد رہا، خود اپنی حقیقت بھول گئے۔ جناب صدر، ہم نے قرآن سے صرف مرنا سیکھا، کاش کہ اس کتاب سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا۔ آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں اس شعر کے ذریعے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ آپ کی سماعت کا بہت شکریہ۔ پریشان کاروبار آشنائی، پریشان تر میری رنگی نوائی، کبھی میں ڈھونڈتا ہوں لذت وصل، خوش آتا ہے کبھی سوزے جدائی۔ پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے، پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے۔ جو مشکل اب گیا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے۔ نہ کر دے مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، نہ کر دے مجھ کو مجبور نوا فردوس میں حوریں، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے، میرا سوزے دروں پھر گرمی محفل نہ بن جائے۔ جو مشکل اب گیا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے۔ کبھی چھوڑی گئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کبھی چھوڑی گئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو، کھٹک سی ہے جو سینے میں غمیں منزل نہ بن جائے، کھٹک سی ہے جو سینے میں غمیں منزل نہ بن جائے۔ جو مشکل اب گیا رب پھر وہی مشکل نہ بن جائے، پریشان ہو کے میری خاک آخر دل نہ بن جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن اگر تم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر تم نے نہ بلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ السلام علیکم مولوی سامعین اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب علی
آج 14 صدیاں پہلے یکایک زمانے نے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ عرب کی سرزمین وحشت پر انسانیت نوازی کا آفتاب طلوع ہوا. وہ آفتاب مدتوں غار ہرا کے خلاتوں کو جگمگاتا رہا اور پھر شان سے کوہ فران پر زوفنگ ہوا کہ زمانہ پکار اٹھا. اتر گئے ہرا سے صبح قوم آیا, اتر گئے ہرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ آیا. علی مرتبت اقبال مسلمانوں کو جھوڑتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج تم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, عملاً چھوڑ دیا ہے. کیا یہ کتاب ہدایت تاک کے زینت بنانے کے لیے اتاری گئی تھی؟ نہیں جناب والا, ہرگز نہیں. مگر تم نے تو قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے. کبھی قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں, کبھی قرآن سے پوچھا ہی نہیں, جس کے ساتھ تمہارا حال مستقبل اور ماضی جڑا ہوا تھا. اس کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیا ہے. تلاشے علم کو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں, تلاشے علم کو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں. بتاؤ صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں. محترم حاضرین, آج کا انسان سوچتا ہے کہ میں زندگی کیسے گزاروں. کوئی مشکل درپیش ہو یا کوئی مصیبت آن پڑے تو مشاورت کرتا پھرتا ہے. کبھی ماہرین کی رائے لیتا ہے تو کبھی وکیلوں سے پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں. تو پھر مجھے کہنے دیجئے, قوم کے درد کا درماں ہے تو قرآن ہے, قوم کے درد کا درماں ہے تو قرآن ہے, مفلسی کا کوئی سما ہے تو قرآن ہے. محترم حاضرین, جو بھی دامن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہوا قرآن کے سانچے میں ڈھل گیا. عظیم ترین خطوط کے انقلاب ابھرنے لگے, ظلمتیں چھٹنے لگی, حق کی پہچان ہوئی, باتیں سر نگون ہوا. تو میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ فضا بدلی جہاں بدلا خدا کا انتخاب آیا, فضا بدلی جہاں بدلا خدا کا انتخاب آیا. کتاب انقلاب آئی تو ہر سو انقلاب آیا. آپ کی سماعتوں کو شکریہ. کبھی اے حقیقت منتظر, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے, کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے, ہے میری جبین نیاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی, جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی, تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تیرا دل تو ہے صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں, کبھی اے حقیقت منتظر, نظر آ لباس مجاز میں, کبھی اے حقیقت منتظر, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, نہ کہیں جہاں میں اما ملی, جو اما ملی تو کہاں ملی, میرے جرم
کھانا خراب کو، میرے جرم کھانا خراب کو، تیرے عفوِ بندہ نواز میں کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کبھی اے حقیقت منتظر۔ صدر علی وقار، خالق کائنات نے تخلیق کائنات سے قبل ایک دربار سجا کر سب روحوں کو بلا کر الستو بربکم کا جواب بلا لینے کے بعد انسان کے سر پر خلافت کا تاج سجایا اور اسے یہ سمجھا کر دنیا میں بھیجا کہ دنیا مقام لہو و لعب ہے، یاد رکھنا عبادت الہی میں کوتاہی نہ کرنا، توحید کا ڈنکا بجانا اور میرے ہی آگے جھکنا۔ ذی وقار مگر انسان بھول گیا، سب بھول گیا کہ اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے، صحیفے اور الہامی کتب بھیجی اور یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ پھر صالحین کے گروہ ہدایت پر معمور رہے اور اقبال بھی اسی قافلے کے ایک حدیقہ ٹھہرے، اور اسی حدیقہ نے اپنے کلام میں ایک جگہ فرمایا کہ اے مسلمان راز حقیقت انسان کو پالے، چشمے بصیرت اقبال سے قرآن کو پالے۔ ذی وقار آج اس مقدس ایوان میں زیر بحث موضوع بھی یہی ہے کہ چشمے بصیرت اقبال شاعر قرآن سے قرآن کو سمجھیے، کیونکہ قرآن تذکرہ ہے، قرآن نور ہے، قرآن فرقان ہدا ذکر اور بشرا ہے، قرآن سابقہ اقوام کی داستان ہے، قرآن کتاب صلات کے ساتھ ساتھ اقبال کے الفاظ میں خیال سے زیادہ اعمال پر زور دیتا ہے۔ It emphasizes on deed rather than idea۔ ذی وقار تاریخ کے جھروکوں میں جھانکیے تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی حضرت ابوبکر صدیق بنے، حضرت عثمان غنی کہلائے، حضرت عمر فاروق اور مولا علی دروازہ علم و حکمت قرار پائے، ٹیپو سلطان اور شیر شاہ سوری نے مستقل حکومتیں قائم کی، اور اسی قرآن کی بصیرت پر عمل کرتے ہوئے ہی مسلمانوں نے برصغیر پر 1000 سال تک حکومت کی، اور صرف یہی نہیں، روم کے جزائر، قبرص، کریٹ، سسلی اور اسپین فتح کیے۔ دشت تو دشت تھے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ذی وقار آج یہاں اس تلخ حقیقت کا سامنا بڑے افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ آج مسلمان نے اپنے رب سے ناطا توڑا، قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا۔ جی ہاں ذی وقار مجھے کہنے دیجئے کہ آج کے مسلمان نے افن ولا تنہرہما کی تعلیمات کو خیر بات کہا تو اولڈ ہومز وجود میں آئے۔ آج کے مسلمان نے من قتل نفسا متعمدا فکأنما قتل الناس کی تعلیم کو بھلایا تو بھائی بھائی کا قاتل بنا۔ آج کے مسلمان نے شعوبوں و قبائل لتعارفوا کو فراموش کر ڈالا۔ آج کا مسلمان اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو فراموش کر کے ذات پات کے بندھن میں بندھ گیا، واعتصموا بحبل اللہ کی رسی کو چھوڑا اور فرقہ بندی میں پڑ گیا۔ ذی وقار مگر اقبال پکار کر کہتے ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، فغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ ذی وقار اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ قرآن میں ہو غوطہ-زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ شکریہ۔ سارے گا پا دھا سا دھا پا گا رے دھا سا، ہر شے مسافر، ہر چیز راہی، ہر شے
کچھ قدر اپنی تو نے نہ جانی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، یہ بے سوادی یہ کم نگاہی، ہر شے مسافر ہر چیز راہی، ہر شے مسافر ہر چیز راہی، تو میرے میدان تو میرے لشکر، تو میرے میدان تو میرے لشکر، نوری حضوری تیرے سپاہی، نوری حضوری تیرے سپاہی، نوری حضوری تیرے سپاہی، ہر شے مسافر ہر چیز راہی، ہر شے مسافر ہر چیز راہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم اور معزز سامعین، آج کے اس ایوان میں موضوع زیر بحث شاعر مشرق، شاعر قرآن علامہ محمد اقبال کا یہ شعر ہے: اے مسلمان راز حقیقت انسان کو پالے، چشم بصیرت اقبال سے قرآن کو پالے۔ اس شعر کی پہلی مصرع میں علامہ اقبال نے انسان کو راز حقیقت کو جاننے کی تلقین کی ہے، جبکہ دوسری مصرع میں اقبال نے مومن کو قرآن کو چشم بصیرت سے سمجھنے کی طرف رغبت دلائی ہے۔ انسان بدبودار، کھنتی، بجتی مٹی، گارے اور پانی کا مجموعہ تھا، جس کی حقیقت یہ تھی کہ شیطان اس کے اندر داخل ہوتا اور باہر نکل کر کہتا کہ یہ اللہ کا تخلیق کردہ انسان تو کچھ بھی نہیں، اس کی کیا اوقات۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بے اوقات انسان میں اپنی روح بخشی اور اسے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر فرشتوں اور ملائکہ کو یہ بتا دیا، انی اعلم ما لا تعلمون۔ صرف یہی نہیں، اب انسان سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت پر قادر ہوا، برے اور بھلے کی تمیز رکھنے لگا۔ لیکن صرف یہی نہیں، اقبال نے دیکھا کہ انسان بالخصوص مسلمان اپنے فرائضی منصبی سے گریزا ہے، تو اقبال نے اس تخلیق، اس رب العزت کی عظیم تخلیق کو مخاطب کر کر فرمایا کہ قرآن میں غوطہ زن ہو، اے مسلمان قرآن کو اس زاویہ نگاہ سے پڑھ کہ اللہ سے تیرا رشتہ کیا ہے، اس کائنات میں تیرا مقام کیا ہے، تو رب رحمان سے ربط قلبی کس طرح پیدا کر سکتا ہے۔ اے انسان تو قرآن کی تعلیمات پر تفکر کر، علم و حکمت کے جوہر پیدا کر، تذکیر کائنات کے طریقے سیکھ، مرد حق بن، سب سے بے نیاز ہو جا، جبھی تو حریم رحمان تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر دیکھ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا۔ اے مسلمان قرآن کی بصیرت سے خود کو پہچان، خود ہی تفکر کر، خود گیر بن جا، پھر دیکھ تو اپنی خود نوشت خود لکھنے کے قابل ہو جائے گا، دنیا بھی تیرے قدموں کے نیچے ہوگی۔ اے مسلمان تلواروں کی چھاؤں کے نیچے کلمہ پڑھنا سیکھ، اے مسلمان محفل کون و مقام قرآن کی تعلیمات عام کر، پھر دیکھ بنی اغیار کی چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے میں ایک خیالی دنیا۔ اے مسلمان دیکھ وادی نجد میں وہ شور سلاسل نہ رہا، کیس دیوانہ نظارہ محمل نہ رہا، حوصلے وہ نہ رہے، ہم نہ رہے، دل نہ رہا، گھر یہ اجڑا ہے کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ اے مسلمان دیکھ قرآن کی تعلیمات کو ترک کیا تو رشوت ستانی، غنڈہ گردی، نظام کی بربادی، ناپ توڑ کی کمی، منافع خوری اور اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو نقصان بنانا وتیرہ بنا لیا۔ اے انسان تو دیکھ جب قرآن کی تعلیمات کو ترک کیا تو عالم اقوام میں سرنگو ہو گئے، فلسطین مقبوضہ فلسطین بن گیا، کشمیر بے کس اور بے بس ہو گیا، بوسنیا، میانمار اور شام کے حالات بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ مسلمان پر دنیا تنگ کی جا رہی ہے، جاگیے، بیدار ہو جائیے، قرآن کو طاق سے اٹھائیے، اس کی تعلیمات پر عمل کیجیے، صرف حق طلب نہ کیجیے، اپنے فرائض پر بھی توجہ کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے ایک نیا دور شروع کرے گا، اٹھ کے بزمے جہاں کا ایک اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تھینک یو۔
انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، رہے گا راویوں نیل و فرات میں کب تک تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے قرار کے لیے، تیرا سفینہ کہ ہے بحر بے قرار کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نگہ بلند سخن نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم صدر ذی وقار اور محترم سامعین، انسان جو کئی سالوں پہلے اس دنیا میں آیا، انسان بلقب اشرف المخلوقات، انسان کو صحیح معنوں میں جینا کس نے سکھایا؟ انسان کی ہدایت کس میں ہے؟ قرآن میں، قرآن جس کا موضوع ہی انسان ہے، مگر اس کو بھی سمجھنے کے لیے چشمے بصیرت کی ضرورت ہے۔ بقول اقبال، اے مرد مسلمان راز حقیقت انسان کو پالے، چشمے بصیرت اقبال سے قرآن کو پالے۔ جناب والا، مسلمان آئین و ضابطہ کی عبادت کے بل پر زندہ ہیں، اور ملتے اسلامیہ تو قرآن کی بنا پر زندہ رہ سکتی ہیں۔ ہم تو خاک ہیں، رازوں کو جاننے والا دل قرآن ہے، اسے مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم ہمیں ملا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اور تھامے رکھو مضبوطی سے رسی اللہ کی۔ جس طرح موتی دھاگے میں پرویا جاتا ہے، تو بھی اسی طرح قرآن کے رشتے میں پرویا جا۔ اگر تو ایسا نہ کرے گا تو یاد رکھ، تو گرد و غبار کی طرح پریشان ہو کر فنا ہو جائے گا۔ قرآن میں ہو گوتا زن مرد مسلمان، قرآن میں ہو گوتا زن مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ جناب والا، اقبال کی شاعری قرآن و سنت کی ترجمانی ہے۔ بقول اقبال، دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے،
دل مرد مومن میں پھر زندہ کر دے وہ بجلی کی تھی نعرہ لا تذر میں. مراد ہے باری تعالیٰ تو مرد مومن کے دل میں پھر سے وہ بجلی زندہ کر دے جو نوح علیہ السلام کے نعرہ لا تذر میں موجود تھی. تو ظلمت کے اندھیروں کو مٹا دے اور دلوں میں ایمان کے نور کو بھر دے. اقبال کا کہنا ہے ہر گھڑی پیش نظر آیا لا یخلف المیعاد رکھ. مراد اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرتا. اے مسلمان تو خدا اور رسول کے احکام پر پوری طرح عمل کر, اللہ تجھے اس دنیا میں سب سے اونچی چوٹی پر جگہ دے گا. اور یاد رکھ ان اللہ لا یخلف المیعاد. ذی وقار اس کتاب نے ان افراد اور اقوام کو کامیابی کی ضمانت دی ہے جو اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اللہ اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنوں کو ہی پست کرے گا. جناب والا اقبال کا کہنا ہے تو جاہل صوفی اور کاہل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا کہ تو نے قرآن سے ہدایت لینا ہی چھوڑ دی. تجھے قرآن سے بس اتنا کام رہ گیا کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹکی تو سورہ یاسین لے کے بیٹھ گیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی. مجھے تو افسوس تجھ پہ یہ ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے اس سے بھی تو نے مرنا سیکھا. جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا کاش اسی قرآن سے تو نے جینا سیکھ لیا ہوتا. تلاش علم کو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں. تلاش علم کو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں. بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں. بقول اقبال گرچے داد شیوا ہے رنگ رنگ من بجز عبرت نغیرم مزفرنگ اے بات اقلید شسیر ازاد شو دامنے قرآن بغیر ازاد شو. ذی وقار یہ قرآن ہی ہے جس کی سچے دل سے اطاعت مسلمانوں کو بلند و بالا مقام دے سکتی ہے. مگر افسوس صد افسوس یہ قوم تو گمراہیوں کی تہوں میں دبی ہوئی ہے. ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن, ڈھونڈے سے بھی ملتا نہیں قرآن کا مومن. اقبال تیرے دیس کا کیا حال سنوں. شکریہ. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت, جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب, زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب. ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب, ان کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر میری تقریر کا عنوان ہے
وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جناب صدر، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اس سے بڑھ کر ہمیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پیدا کیا۔ جب پاکستان بنا اس دن اللہ کے بندہ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ مسلمان تقدیر کا پابند نہیں ہوتا، تقدیر کا پابند جمع دادا نباتات ہوتے ہیں، مسلمان فقط احکام الہی کا پابند ہوتا ہے۔ جناب صدر، جس پاکستان کی تکمیل اللہ نے قائد اعظم کے ہاتھوں کروائی تھی، اس کی تعمیر ہونا باقی ہے، وہ تعمیر جو قرآن کی تعلیمات پہ ہونی تھی، لیکن جناب صدر ہم نے اسے بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ نظام جو پاکستان میں قائم ہے، اس نظام کے لیے پاکستان نہیں بنایا تھا۔ علامہ اقبال نے اس کے لیے جو نظام دیا ہے، جس کو حلاف سے راجدہ کی طرف سے وہ لفظ دیتے ہیں سپریچول ڈیموکریسی۔ آج کیوں ہمارے ملک میں ہمارے دانشور علماء، ہماری میڈیا اس روحانی جمہوریت اور اس سپریچول ڈیموکریسی پر بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ نظام جس کی بنیاد سیدنا عمر فاروق نے رکھی۔ جناب صدر، کیا یہ جائز ہے کہ کسی مسلمان ریاست میں سینکڑوں مذہبی اور سیاسی فرقے، سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے نام پر قائم کر دیے جائیں؟ اللہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، ہدف ایک، تعمیر پاکستان ایک، تکمیل پاکستان ایک، تب مسلمان کیوں دہشت جماعتوں میں تقسیم ہیں؟ جناب صدر، ایٹمی ہتھیار ختم کیے جا سکتے ہیں، پر ایک نظریہ، ایک روحانی احساس، عشق رسول اور ادب رسول ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اور ہم سب مسلمانوں کو یکجا ہو کر رسول اور قرآن کی تعلیمات اور اقبال کے روحانی احساسات کو ہر گھر میں عام کرنا ہوگا۔ میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر سے کروں گا۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرے کیا ہوا، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی۔ دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر۔ ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبت تلاش کر، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبت تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کر لے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، کر لے سوار اونٹ پہ اپنے غلام کو، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔